النبيين سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إلى النور. إلى النور. نور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان الله. شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان الله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان الله. وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا.
سراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. مرحبا. شکریہ. دروشی پڑھو سارے ناظرین حاضرین. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. ناظرین ذی قدر، مجھ ناچیز کو اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت کا اعزاز عطا فرمایا اور آپ تمام کو سننے کا بھی شرف اور اعزاز عطا فرمایا. اللہ نور قرآن سے سب کے سینے روشن کرے. قرآن کی برکتوں سے پاکستان پر رحم فرمائے اور قرآن کی برکتوں سے اس گھر میں اور آپ کے گھروں میں خدا رحمتوں کی تقسیم فرمائے. دروشی پڑھتے ہیں اور پھر میں نے آج آپ کو نعت سنانی. سبحان اللہ. اس کے بعد بیان شروع ہوگا. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینہ 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 مدینہ. مدینہ شریف کا تصور لے کے کچھ دیر پہلے آپ نے قرآن سے سنا. قرآن کہہ رہا تھا داعیاً الی اللہ. قرآن کہہ رہا تھا اے محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنایا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بنایا. پھر اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے. آئیے اس بارگاہ اقدس میں، بہت بڑی بارگاہ ہے. یاد رکھنا بارگاہ سرور سروران بہت بڑی بارگاہ ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑی بارگاہ تاجدار عرب و عجم کی بارگاہ ہے، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ ہے. آؤ ان کے حضور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے، واللہ نہیں دیکھتے. وہ نہ صورت دیکھتے ہیں، نہ تیرے کپڑے دیکھتے ہیں، نہ تیری ٹوپی، نہ تیرا دستار، نہ تیرا جبہ، نہ تیری تسبیح. اور دیکھتے ہیں کہ اس کے سینے میں جو دھڑک رہا ہے نا دل، یہ میری محبت میں دھڑک رہا ہے. تو نبی پاک اس کی حاضری کو قبول کر لیتے ہیں. بڑی محبت سے پیارے مدرسہ ماشاءاللہ. مدینہ 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 مجھے ہے یہ جان سے بھی پیارا.
رحمتوں کا ہے سارا نظارہ مدینہ 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 ریاض الجنت کا منظر وہ سبز سبز گنبد ہے قدرت نے ہی تو سوارا مدینہ سب پڑھو جی مدینہ 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 یہ جو شعر میں سنانے لگا ہوں میں مکہ مکرمہ کے پر نور ماحول میں حضرات ایک ایسا مطاف سے پہلے مطاف میں داخل ہونے وقت اب تو نقشے بدل گئے اور تھوڑے سے جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں پیارے احمد بھائی یعنی رضوان بھائی حرم مکہ میں اترنے سے پہلے ایک ستون تھا اس ستون اور سیڑھیوں کے درمیان ایک مصلی کی جگہ تھی یعنی اگر بندہ وہاں بیٹھ جائے تو سیڑھیوں سے آگے آپ کی رکاوٹ کوئی کعبۃ اللہ پر براہ راست نظر جاتی اللہ آپ کو وہ نظارے نصیب کرے یہ تھوڑے قدمہ دے صدقے میں پھر عطا کرے یہ سن سارے رحمت دی نظر ہو جائے میں وہاں بیٹھ کر یہ میں نے شعر لکھا یہ جو میں کہتا ہوں نا میں نے لکھا میں کون ہوتا ہوں میں تو آپ کے جوتوں کی خاک کے برابر نہیں ہے تو کریم کا کرم ہے کہ وہ اپنے کرم کے دروازے کھولتے ہیں تو جو چاہیں کروا لیتے ہیں حرم میں ہوں بیٹھا سامنے میری کعبہ ہے کعبے کا کعبہ وہ پیارا مدینہ بھولو مدینہ 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 ماشاءاللہ میں نے آپ کو دو شعر اور سنانے ابھی سبحان اللہ اور ایک شعر میں میری طرف سے ایک دعوت سبحان اللہ اور وہ دعوت یہ ہے کہ جس سے بھی یہ عمل نصیب ہو گیا جس طرح کی تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کے جملہ یاران طریقت و شریعت خواتین و حضرات نے خود بھی درود پاک کی عادت اختیار کر لی ہے اور لوگوں کو بھی یہی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں آؤ درود پڑھو بے حساب پڑھو سبحان اللہ آؤ کہ تم بھی درود پڑھو آؤ کہ تم بھی درود پڑھو آؤ کہ سارے درود پڑھو آؤ کہ فرشیوں حضور پر درود بھیجو تاکہ عرش والا راضی ہو سبحان جائے اللہ بھیجے گا جو بھی سبحان اللہ آپ بھی بھیجے گا جو بھی درودوں کے گجرے بلائیں گے آقا دوبارہ مدینہ 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 پیارے قاری صاحب مدینہ شریف کا نام لینے میں کتنی شہر سی مٹھاس ملتی ہے یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کی شہر کے نام میں اتنی مٹھاس ہے تو سرور عالم کے اپنے نام کی مٹھاس کا اندازہ کون کر سکتا ہے سبحان اللہ یہ دعائیہ شعر ہے آپ نے آمین بھی کہنا ہے اور جو پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں نہیں تو سننے کا بھی آپ کو برابر ہی اجر ملے گا پیارے حضر صاحب مظہر صاحب نام بولو ہاں شہید صاحب اللہ خوش رکھے کرم ہو کچھ ایسا عطا ہو کچھ ایسی رہے آنا جانا ہمارا
بیٹیاں بڑے چھوٹے جوان اور جو بھی شامل ہے، ایک دفعہ آپ بھی اپنے گھروں میں یہ صدا بلند کرو، اس لیے کہ نبی پاک اپنے عاشق کی صدا کو سنتے ہیں، اور نہ جانے کس کی یہ دعا صدا قبول ہو تو کرم سب پر ہو جائے۔ رہے اور شعر سن لے پیارے مظہر صاحب کہتے ہیں، ایک دو شعر اور سن۔ یہ جو شعر میں نے لکھا، یہ میں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے نور میں داخل ہو کے لکھا۔ قرآن مجید فرقان رشید میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا تم میں سے کوئی اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، یعنی کوئی خطا ہو جائے، خطا ہو جاتی ہے نا بندوں سے، کبھی بھی اکڑنا نہیں چاہیے، کبھی بھی خود کو معتبر نہیں سمجھنا چاہیے، خود کو متقینہ کبھی سمجھنا۔ ہاں یاد رکھنا یہ تو خدا کی مہربانی ہے کہ خدا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہمیں زندگانی عطا کی ہے۔ کبھی خطا ہو جائے تو فرمایا میرے محبوب کے در کرم پر چلے آؤ، جاؤ، اور اے حبیب اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے در کرم پر آ جائے، جاؤک فاستغفر اللہ، اور آپ اس کے لیے، اور آپ وہ بھی، اور آپ بھی، وہ مجھ سے استغفار کرے، آپ بھی کریں، اور اس کے بعد آپ اس کے لیے سفارش کریں۔ تو فرمایا جس کی سفارش و شفاعت اے محبوب کریم آپ کر دیں گے نا، ہم اسے بخشش بھی عطا کریں گے اور اپنی رحمتوں سے اسے اپنے کرم سے بھی مالا مال فرمائیں گے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، فرمایا اس کی توبہ بھی قبول ہوگی اور اس پر رحمت کی نظر بھی ہوگی۔ اس پر بڑا ایک پیارا شعر خدا نے توفیق عطا کی۔ میں شاعر نہیں ہوں، یعنی میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سارا کرم ہی ہے، اللہ باللہ، کچھ بھی حیثیت نہیں، بس یہ آپ پیار دوستوں کی اور ناظرین کی دعائیں کا اثر ہے۔ میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں اور آپ مجھے بے ترتیب میری باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ باتیں ان کی ہیں جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ مجرم جو جائے سناؤں آپ کو، ملے مجھے کو سنگت میرے مرشد کی، جو آئے دل دوبارہ مدینہ ماشاءاللہ، صلاۃ و سلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ شب جمعہ کی پرنور گھڑیاں ہیں اور محفل نعت اور محفل میلاد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی ہے۔ اس میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب اکرم علیہ السلام ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اچھا آپ تو اور آپ معمول میں آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک اگلا جہاں۔ کہنے دیجئے حضرات، علماء فرماتے ہیں، میں علماء کرام کے جوتوں کی خاک ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو جہاں نہیں بنائے، بلکہ مجھے یاد ہے میں اپنے استاد گرامی مدد اللہ علی کی خدمت میں جب میں نے تفسیر قرآن شروع کی، اس وقت انہوں نے مجھے لکھایا اور میری کسی ڈائری پر لکھا بھی ہوا
آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ 18,000 جہان اللہ نے تخلیق کیے. 18,000 جہان کا خالق خدا ہے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت مصطفیٰ ہے. 18,000 جہانوں کے لیے رب خالق مالک ہے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت میرے اور آپ کے محبوب مکرم ہے. وہ ہر عالم کی رحمت تھے, کسی عالم میں رہ جاتے, ان کی مہربانی ان کو یہ عالم پسند آیا. حضرات آپ جانتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میرے اور آپ کے نبی بانی اسلام سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی. طائف کے میدان میں کیا کچھ نہیں ہوا اور آپ کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد جادوگر تک کہا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن رحمت اتنے ہیں اور رؤوف اتنے ہیں, رحیم اتنے ہیں, مہربان اتنے ہیں کہ جس نے جو کچھ کہا آپ نے اس پر نظر شفقت ہی فرمائی, آپ نے اس پر نظر رحمت فرمائی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا نا کہ کفار و مشرکین نے کہا آپ اللہ کے نبی. نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا پیارا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا آپ اللہ سے عرض کریں کہ آپ چونکہ نبی کا رشتہ خدا سے ہوتا ہے اور نبی کس کا ہے؟ خدا کا. اللہ کی طرف سے ہی آئے. جس طرح میں نے قرآن مجید کی آیات بھی آپ کو سنائی. توجہ کرو جی, توجہ ہے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کو اپنی مخلوق کی جانب بھیجا, تمام انبیاء اور مرسلین کو بھیجا, لیکن رحمت للعالمین میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر تشریف لائے. کافروں نے کہا کہ آپ کا تعلق اللہ سے ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. کہا اپنے رب سے کہیں ہم یہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم یہ قدرت دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے تعلق کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اپنے رب سے کہیں نا کہ اللہ ہم پر اگر آپ سچے نبی ہیں, آپ کا رشتہ خدا سے ہے, آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہاں پر پتھروں کی بارش نازل کرے. یہ کہنا ہی تھا, جبریل آ گئے, جبریل حاضر ہوئے. یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کافر پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ محبوب جیسا کہہ دے ویسے تو کر دینا. اے پیارے محبوب اکرم آپ کی کیا خیر. فرمایا نہیں اے جبریل میں اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آیا. سبحان اللہ. یہ جو میرے منکر ہیں, یہ جو خدا کے منکر ہیں, یہ جو میری قدرت اور میری رفعت اور میری شانوں کے انکار کرنے والے ہیں اور اللہ کی قدرت و قوت و طاقت اور قادر مطلق کا انکار کرنے والے ہیں, رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نہ صحیح ان کی اولادوں میں تو کوئی محمد رسول اللہ پڑھنے والا آ جائے گا. سبحان اللہ. اس تذکرے کو قرآن مجید نے یوں محفوظ فرمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محبوب, وہ قرآن مجید میں ہے نا آیت کریمہ, دعا کریں نا, مجھے یاد آئے دعا درود پڑھو. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محبوب یہ لوگ پتھروں کے قابل ہیں, عذاب کے مستحق ہیں, ہم ان کو عذاب نہیں دے رہے. وجہ یہ ہے اے محبوب تو ان کے درمیان چلتا پھرتا ہے اور ہم نے تجھے رحمت بنایا ہوا ہے. اور جس زمین پر تیرے قدم مبارک لگ گئے وہ زمین والے عذاب سے محفوظ ہو گئے. یہاں اہل دل اور اہل نظر صوفیاء فرماتے ہیں اگر فرش والے کافی مصطفیٰ کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور قیامت والے دن رسول اللہ پر درود پڑھنے والے کیسے عذاب دیے جائیں گے. یہاں اللہ فرماتے ہیں محبوب تو ان کے درمیان ہے, ہم کیوں نہیں عذاب دے رہے کہ آپ یہاں ہیں اور آپ کی وجہ سے ان کو عذاب دیں. نہیں, اگر کافر عذاب سے بچ جائے گا, ایمان والے تو درود پڑھتا چلا جا, درود پڑھتا چلا جا, درود پاک میں تو مستغرق ہو جا. حشر میں خدا تجھے درود و سلام کی برکت سے, شفاعت رسول کی برکت سے عذاب سے بچا کر مصطفیٰ کے قرب میں جگہ عطا فرما دے گا.
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات رحمت مصطفیٰ کے عنوان کو کبھی کوئی محدود کر سکتا ہے؟ یہ لامحدود عنوان ہے۔ سارا قرآن اور ساری احادیث طیبات آپ اگر بیان کریں تو آپ کو ہر پہلو سے رحمت عالم علیہ السلام کی رحمتوں کے نورانی جلوے نظر آئیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل مبارک رحمتوں کے پیکر کی وجہ سے پوری کائنات میں آج حضرات آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی امتوں میں کوئی جھوٹ بولتا تھا نا، اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا اس نے جھوٹ بولے ہے، اور کوئی گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پر تحریر ہو جاتا تھا اس نے یہ خطا کی ہے۔ ایمان والو یہ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت نہیں ہے۔ تم دن میں جو مرضی کرو، تم رات میں جو مرضی کرتے ہو، پھر بھی رب تعالیٰ نے تیرا بھرم اور تیرا شرم قائم کر رکھا ہے۔ اگر ان کے صدقے بھرم قائم ہے، ان کے صدقے شرم قائم ہے، تو میری یہ درخواست ہے ناظرین گرامی مرتبہ، آؤ ان کی بھرم اور ان کی شرم کے صدقے ہم بھی ان کی رحمتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے دن کے اجالے میں، رات کی تنہائی میں حضور پر بس درود پڑھتے رہو۔ حضور پر اتنا درود بھیجو کہ خطا کا تصور ختم ہو جائے۔ حضور پر اتنا درود و سلام بھیجو کہ دن کے اجالے میں بھی تجھے جھوٹ بولنے کی فرصت نہ ملے، تجھے چغلی غیبت کرنے کی فرصت نہ ملے، تجھے رات کی تنہائی میں اگر تو محو آرام ہے تو یاد مصطفیٰ میں، اگر تو بیدار ہے تو ذکر مصطفیٰ میں، اگر تو سو گیا تو آرزوئے مصطفیٰ میں، اگر بیدار ہوا تو پھر بھی جستجوئے مصطفیٰ میں۔ وہ اپنی زندگی کو بدل۔ دوست، اے میرے دوستو، اے میرے سنگیوں بیلیوں، میرے پیر بھائیوں اور پیر بہنوں، آؤ اپنے محبوب علیہ السلام، اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کی رحمتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھو، درود شریف کثرت سے پڑھو، نعتیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور یاد الہی میں استغراق حاصل کرو، اللہ اللہ کرتے رہو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیحات پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھو۔ بہت سارے مجھے پیغامات آتے ہیں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، لوگ پیار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں ہماری اس کیفیت میں آپ کو بتاؤں آپ اپنی ساری کیفیتیں درست کرنا چاہتے ہو؟ روزانہ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ لیا کرو۔ آقا دو جہاں رحمت للعالمین علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اس میں 99 بیماریوں سے شفا ہے۔ تو سب سے کمزور بیماری غم ہے، چھوٹی، یہ اس سے دور ہو جاتا ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ سارے دن کے تھکے ماندے جب ایک تسبیح تم پڑھو گے، نمازوں کی پابندی کے بعد وظائف ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھا جائے کوئی شخص نماز نہ پڑھے وظیفہ پڑھے، پر میں اس پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پکا سچا مومن عاشق نبی رحمت سے خیرات تب لے سکتا ہے، رحمت مصطفیٰ سے فیض یاب تب ہو سکتا ہے جب 5 وقت کی نماز پڑھے اور ہر نماز کے بعد حضور کی مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے ہاتھ باندھے اور درود و سلام پڑھے۔ درود شریف کی بڑی برکتیں، مجھے بتاؤ کوئی حد ہے درود شریف کی برکتوں؟ درود شریف کی برکتوں کی پیارے حضرت صاحب کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کہ ممبروں کو، مجھے، آپ کو، سب کو، تمام امت کو، ہر فرد کو، ہر قبیلے، ہر انسان، ہر عالم، ہر فاضل، ہر متقی، ہر پرہیزگار تبھی تقوی کی منزل کو پا سکتا ہے جب اس کا رشتہ در رسول سے مضبوط ہوگا، جب اس کا رشتہ در مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحکم ہوگا، اور یہ رشتہ تب مستحکم ہوگا جب زبان پر درود و سلام جاری ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاران محبت و طریقت، بڑی محبت سے زندگی گزارو، نفرتیں چھوڑ دو، تعصب چھوڑ دو، رشتہ داریوں میں دوریاں پیدا کرنے کا سبب نہ بنو، رشتہ داریاں جوڑنے والے بنو۔ رشتہ داریاں توڑنے والا اچھا بندہ نہیں ہے، اچھا وہ ہے جہاں دوری ہو وہاں وہ حضوری پیدا کر دے۔ کیا خیال ہے؟ لہذا یہ وہ تصوف کے راز ہیں جو اولیاء، صوفیاء، علماء نے ہمیں بتائے ہیں، میں وہی آپ کی خدمات میں عرض کر رہا ہوں۔ عارضی زندگی ہے، رحمت مصطفیٰ سے فیض یاب ہونے کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھا جائے، رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہونے کے لیے اپنی زبان کو بند رکھو، بولنے کی ضرورت پڑے تو ضرورت کا بولو، بیکار مت بولو، بیجا مت بولو، خاموشی اختیار کرو اور ذکر خفی کرو، ذکر خفی سمجھو طریقت کے ساتھی، ذکر خفی فرمائیں، سانس آئے تو اللہ، چھوڑے تو ہو کی ضرب دل پر لگاؤ اور درود شریف کی تسبیح ہاتھ میں ہو۔ میرے اصغر رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ 100 دانے والی تسبیح
ہر ویلے تھوڑے کول ہونی چاہیے تاکہ تسبیح تمہیں یاد کے دلوائے کہ تو زندگی کا آج ایک اور دن ختم کر چکا ہے، تیری زندگی سے ایک دن ختم ہو گیا، نکل گیا۔ سالگرہ مناتے ہو کہ اتنے سال کا ہو گیا، اتنے سال کی بیٹی ہو گئی، اتنے سال کا بیٹا ہو گیا، آج برتھ ڈے ہے اور اطراف سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو انگریزی میں یا اردو میں کوئی دعائیں خیر وہ ملتی رہتی ہیں، لیکن یاد رکھنا سالگرہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک سال اٹھ کر گیا۔ ایک سال غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ لہذا گھڑیاں گزر رہی ہیں، اسے درود پاک سے معمور کر لو، اسے درود پاک سے منور کر لو، اسے درود پاک کی تسبیحات روشی پڑھا کرو کثرت سے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں سودانے والی تسبیح پاس ہو، جب توجہ ادھر ادھر ہو تسبیح پکڑو روشی پڑھو، روشی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق کے بغیر تو مشکل ہے نہیں بلکہ ناممکن ہے، اللہ توفیق دے، طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا اعزاز عطا فرمائے اور جو کمی کوتاہی ہوئی درگزر فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، اس گھر والوں کو، آپ کو سب کو خوشیاں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ خوشیاں تقسیم کرو، محبتیں تقسیم کرو، پیار تقسیم کرو، دعائیں تقسیم کرو اور ہر کسی کی خیر خواہی کرو۔ آپ سے اگر کوئی کہے نا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اسپیشل اس کو دعاؤں میں یاد رکھا۔ تم کسی کے لیے دعا مانگ کے دیکھو تو صحیح، خدا تمہاری جولی بھی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ ناظرین گرامی مرتبہ آپ کا شکریہ، آج میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا۔ جلدی سے اب اوراد ختم خاکگان پڑھتے ہیں تاکہ اس سے بھی ناغا نہ ہی ہو تو اس سے کیا خیر ہے قاری صاحب، اس کی برکتیں محسوس حاصل کرتے ہیں۔ بڑی محبت سے حاضرین و ناظرین پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين۔ اللهم يا قاضي الحاجات، 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 يا قاضي الحاجات آمين۔ اللهم يا كافي المهمات، يا كافي المهمات، يا كافي المهمات، يا كافي المهمات آمين۔ اللهم يا دافع البريات، يا دافع البريات، يا دافع البريات آمين۔ اللهم يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض آمين۔ اللهم يا حل المشكلات، يا حل المشكلات، يا حل المشكلات، يا حل المشكلات آمين۔ اللهم يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب آمين۔ اللهم يا رافع الدرجات، يا رافع الدرجات، يا رافع الدرجات، يا رافع الدرجات آمين۔ اللهم يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب آمين۔ اللهم يا منزل البركات، يا منزل البركات، يا منزل البركات، يا منزل البركات آمين۔ اللهم يا دليل المتحيرين، يا دليل المتحيرين، يا دليل المتحيرين، يا دليل المتحيرين آمين۔ اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا،
أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا آمين اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات آمين اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم آمين 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 درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم آمين يا لطيف يا قوي يا عزيز يا لطيف يا قوي يا عزيز آمين يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله آمین حضرات کافی وقت ہو چکا ہے بڑی محبت سے آپ یہاں تشریف فرما ہے اور عشاء کی نماز کے بعد سے ہی آپ تشریف رکھتے ہیں رب العالمین نبی پاک کے صدقے ذکر کی برکتیں آپ تمام کو نصیب کریں اور اپنے محبوب کی ساری امت کو عطا کریں تھوڑی دیر ذکر کی محفل ہوگی یعنی ابھی حلقہ ذکر ہوگا پہلے میں دروشی پڑھوں گا اس کے بعد آپ نے دروشی ویسے بھیجنا ہے کہ جیسے لگ رہا ہو کہ آپ یہاں نہیں مدینے بیٹھے سبحان اللہ صلی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات میں آپ کو ایک خوبصورت بات سنا کر آگے چلنا چاہتا ہوں. میرے ایک بڑی خوبصورت ساتھی ہیں، ساتھی تو نہیں کہہ سکتا، میرے بزرگ ہیں، کئی 100 سے زائد کتابوں کے مصنف، 100 سے زائد. میں پروفیسر قبلہ صوفی عبد الخالق توکلی نقشبندی مجددی دامت برکات اللہ، اللہ انہیں صحت دے، بڑی عمر کی ہے، بڑی عمر کی. بندہ ناچیز کے ساتھ وہ دربار عالیہ نیرین شریف حاضر ہوئی. دربار عالیہ نیرین شریف سے انہوں نے ایک پتھر تلاش کیا، اپنے بیگ میں رکھ لیا. بابا جی کی کرو؟ فرمایا یہ پتھر بھی یہاں ذکر سن سن کے ذکر کا عادی ہو گیا ہوگا، اس کو میں گھر لے جا رہا ہوں تاکہ جو ذکر کی لذت اسے ملی ہے، اس کی برکتیں مجھے بھی ذکر کی توفیق اور لذت مل جائے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا Allah
علیہ وسلم قاری علی رضا صدیقی صاحب میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں، بڑے ایک عرصے سے 1991 سے ان سے تعلق ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کے سینے میں قرآن ہے اور نبی پاک کا پیار ہے، ہم کٹھے قرآن مجید کا دور کرتے تھے، میں تراویح پڑھاتا تھا اور میرے مستقل سامنے تھے، ایسے ہی دعا کرو کہ پھر میں اور حافظ صاحب اور ہم سب یا روئے زمین کے ہر حافظ قرآن کو اللہ قرآن مجید تراویح میں سنانے کا نور نصیب فرمائے۔ ایک آواز اٹھے اللہ کی، یوں پتا چلے کہ یہ یہاں محفل نہیں ہو رہی، یہ محفل خدا کے مقرب بندوں کی محفل نبی پاک کے در کرم پر سجی ہوئی ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب ناظرین، خواتین و حضرات، میری پیر بہنیں، میری بیٹیاں، مائیں، برادران، خواتین، حضرات، ملک و بیرون ملک اور صدیقی ٹی وی FSD یوٹیوب چینل پر بعد میں دیکھنے والے بھی ناظرین، بڑی محبت سے ایک مرتبہ مجھ ناچیز کی درخواست پر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر پڑھو جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پڑھو جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ حضرات، ناظرین قدر اور موجود حضرات اور خواتین، آج میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، آپ کا احسان مند ہوں، آپ شفقت فرماتے ہیں اور محفل سجانے میں میرے ساتھی بن جاتے ہیں اور میں آپ کا ساتھی بن جاتا ہوں، اور یاد رکھیں جن کی محفل ہم سجاتے ہیں ان کی نظر میں بھی رہتے ہیں۔ پیارے صوفی صاحب بولو نا، ان کی نظر میں بھی ہم رہتے ہیں، تو لہذا جتنی دیر ان کی محفل سجائے رہتے ہیں وہ بھی نظر کرم ادھر ہی رکھتے ہیں۔ آمین، دعائے خیر، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے کریم رحیم اپنی بارگاہ میں ہماری عاجزی قبول فرما، ذکر و درود کی اس مجلس محفل میلاد حبیب کبریا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے محبوب کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما، اپنے محبوب کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کے صدقے اللہ ہم سب کے رزق میں برکت فرما، جن کو تم نے بیٹیاں دی بیٹے بھی عطا فرما، اللہ سب کی بیٹیوں کے بخت اچھے فرما، اللہ سب کے نصیب بلند فرما۔ الہ العالمین جو بیٹیاں ابھی تک رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے گھر میں ہیں، اللہ ہر ماں باپ کی ہر بیٹی کو اللہ بہترین وسیلہ، بہترین خامد، نیک صالح مرد نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے کرم سے سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اس گھر والوں پر کرم فرما۔ ناظرین میں جتنے سنگیان طریقت شامل ہیں اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما، دلی آرزویں پوری فرما۔ اللہ کریم اپنے کرم سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا اپنے کرم سے سب کی دعائیں قبول فرما، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر مہربانی فرما۔ یا اللہ ہماری خطائیں درگزر کر دے، ہمارے گناہ درگزر کر دے۔ مالک الملک مولا ہم سب کو اللہ اپنے کرم سے گناہوں سے نفرت عطا کر دے اور نیکیوں کی محبت اور شوق اور لگن نصیب فرما۔ الہ العالمین نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کے صدقہ سے تمام کی تمام حاجتیں، ضرورتیں، مرادیں پوری فرما۔ اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت شامل فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا ربنا يا رب العالمين صلى الله على حبيبه الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔